جو میں چیز آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ ریگولر پریکٹسز ہیں، اور میں بالکل بریفلی کوشش کروں گا، آج میں بہت زیادہ ٹائم نہیں دوں گا، کوشش کروں گا کہ یہ ہو جائے تاکہ آپ کو سوال جواب کا اچھا ٹائم مل جائے. جو ہمارا اس میں پرائمری پرنسپل ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے کانورسیشنز چینج کرنی ہے. ہماری گفتگویں جب چینج ہوتی ہیں تو اس سے ہماری سوچ بدلتی ہے. یہ بات ایک ایز اے پرنسپل سمجھ لیجیے. یعنی if we are talking about politics, if we are آج کل کی ہماری کانورسیشن جو ہے، جب آپ دیکھیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ہم جب کسی سے ملتے ہیں، جب کسی کے پاس بیٹھتے ہیں، جب ٹیلی ویژن لگاتے ہیں، تو ایک ہی کانورسیشن ہے جس سے ہم کنٹینیوسلی ایکسپوز ہو رہے ہیں، اور وہ ہے کہ اس وقت کورونا کی کیا سچویشن ہے اور کتنے لوگوں کو اس نے اپنا شکار کر لیا اور کتنے لوگوں کی جان لے لی. یہ کانورسیشنز جو ہیں یہ ہماری سوچ کو متاثر کرتی ہیں. یہ اگر آپ میں سے جو لوگ جانتے ہیں، اس کو کہتے ہیں سوشل کنسٹرکشنزم. یعنی ہماری کنسٹرکشنز جو ہیں وہ سوسائٹی میں ہماری کانورسیشنز کے نتیجے میں ہو رہی ہوتی ہیں. یعنی جو چیز ہم جس کے بارے میں بات چیت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں، وہی سوچ ہم سوچ رہے ہوتے ہیں، وہی خیالات ہمارے ذہن میں آ رہے ہوتے ہیں، اور آہستہ آہستہ وہی ہماری ریالٹیز بنتی چلی جاتی ہیں. ہمیں یہ کانورسیشنز اپنے بچوں کے ساتھ، خاص طور پہ بچوں کے ساتھ اور اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ، اس لانگ ٹرم ویژن کی طرف موڑنا ہے، ان کانورسیشن کو موڑنا ہے جو کہ ہم نے اپنے بچوں کے لیے، اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے بنا کے رکھا ہے، اپنے لیے بنا کے رکھا ہے. اور اس میں جو ایک ٹیکنیکل چیز جس کا ہمیں خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ وداؤٹ allowing them to be targeted, we are not supposed to make them a target of our conversations. یعنی یہ کوئی critical conversations نہیں ہوں گی، یہ ان کے بیہیویئر کے اوپر conversations نہیں ہوں گی، بلکہ یہ کیا چیز ہوگی، میں اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں. اس میں جو سب سے پہلی بات ہے وہ یہ کہ ہمارا جو اپنی کمٹمنٹ ٹو امپروومنٹ ہے، our own commitment to improve، یہ ہم اپنے آڈینس کے ساتھ، اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ شیئر کریں دیٹ وی وانٹ ٹو امپروو. اور وہ کون سے پرٹیکولر اسپیسیفک ایسپیکٹس ہیں جن کو ہم امپروو کرنا چاہتے ہیں. دیکھیے یہاں پر جو ایک بیسک پیراڈائم ہے وہ شفٹ ہو رہا ہے. یہ اس کو نوٹ کیجیے گا. مجھے امید ہے کہ اس سلسلے میں کچھ سوالات بھی آنے چاہیے. ایک بیسک پیراڈائم میں یہاں پر چینج کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ یہ کہ میں یہاں پر ایک ہائر پلیٹ فارم پہ کھڑا ہو کر نیچے کی طرف گفتگو نہیں کر رہا. میں یہ نہیں بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے تم کو امپروو کرنا ہے، بلکہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں امپروو ہونا چاہتا ہوں، میرا ساتھ دو. بی مائی پارٹنر، بی مائی پیئر. میں ان بچوں کو کہ جو اصل میں میرے سے سیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، میں ان کو اصل میں یہ دعوت دے رہا ہوں کہ نہیں، سکھانے کا کام تم سے میں نے لینا ہے. کمٹمنٹ ٹو امپروو، اور اس کو ڈکلیئر کیا جائے. دوسرا یہ کہ ہم ان کانورسیشنز کو چینج کریں. یعنی جب ہاؤ ڈو وی چینج دیز کانورسیشنز؟ بائی شیئرنگ آور ایکسپیرینسز. کہ میں جو یہ کرنا چاہ رہا تھا اس سے مجھے یہ سکسیس ہوئی ہے، یہاں پر مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے. اینڈ بائی شیئرنگ آور فیلنگز، کہ جب ہم سکسیسفل ہوتے ہیں جو ہم کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اس میں، اور جب ہم ناکام ہوتے ہیں، فیل ہوتے ہیں، یا کسی وجہ سے وہ حاصل نہیں کر پاتے اپنا ٹارگٹ، تو پھر ہمیں کیا فیلنگز ہوتی ہیں. ان فیلنگز کو شیئر کرنا، یہ جو فیلنگز کو شیئر کرنا ہے، اس معاملے میں اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے کہ یہ بڑا ضروری ہے کمیونیکیشن کو ہولسٹک بنانے کے لیے. جب تک ہم فیلنگز کو شیئر نہیں کر رہے تو اصل میں دوسرے کو بھی انکریج نہیں کر رہے کہ وہ اپنی فیلنگز کو شیئر کرے. اور اپنی ولنریبلٹیز کو شیئر کرنا، اپنی ولنریبلٹیز، اپنی ویکنسز، ان کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا. تیسری چیز یہ کہ ان بچوں کو جن کو آپ چھوٹا سمجھتے ہیں ابھی، ان کو اپنی ڈیسیژن میکنگ پروسیسز میں شامل کرنا. when you include them in your decision making processes, so you are actually telling them that their opinion matters. آپ ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ ان کی بات جو ہے وہ آپ کے لیے اہمیت کی حامل ہے. یہ ڈیسیژن میکنگ پروسیسز میں ہم کیسے شامل کرتے ہیں کہ مثال کے طور پر اپنے جو ہم نے شیئر کیا ایکسپیرینس کو، تو ساتھ ہی یہ بھی پوچھا ان سے کہ تمہارے خیال میں مجھے کیا کرنا چاہیے تھا اس موقع پر. میں اپنے غصے پر کنٹرول کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن کل جب میں سڑک پہ تھا تو گاڑی چلاتے ہوئے مجھے یہ تجربہ ہوا اور میرے منہ سے ایک بے ہنگم طریقے سے گالی نکل گئی. تو مجھے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے. when we share these experiences، تو یہ دیکھیے بغیر وہ بچہ ٹارگٹ ہوئے،
اصل میں اب ان کانورسیشنز کا حصہ بننا شروع ہو گیا ہے کہ جن کانورسیشن سے اس کی اپنی سوچ متاثر ہونی شروع ہو جائے گی. یعنی ناؤ ہی ول اسٹارٹ تھنکنگ آن دیز لائنز، کیونکہ ایک سوال آپ کی طرف سے اس کو مل رہا ہے. چوتھی چیز جو اس سلسلے میں ہے وہ یہ کہ اپنے اندر یہ اسکل ڈیولپ کرنی ہے دیٹ وی ول بی آسکنگ مور دین ٹیلنگ. مثال کے طور پر ہمیں ایک بچے کی رائے ہمارے سامنے آئی اور ہمیں اس سے سخت اختلاف ہے یا ہم اس کو بالکل غلط سمجھتے ہیں، تو بجائے یہ ججمنٹ دینے کے یا اس کو بتانے کے کہ اس کی رائے کیوں غلط ہے، اس سے سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ وہ اس نتیجے پہ پہنچا کیسے ہے. دیکھیے سوالات بھی بہت سارے قسم کے ہوتے ہیں. ایک سوال کی وہ قسم ہوتی ہے جس میں کہ ہم اگلے کو پھنسانے کے لیے، اس کو کارنر کرنے کے لیے سوال کر رہے ہوتے ہیں. نہیں، میں بالکل اور طرح کے سوال کی بات کر رہا ہوں جدھر آپ اس کے تھاٹ پروسیسز کو سمجھنے کے لیے سوال کرتے ہیں کہ تم اس نتیجے پہ کیسے پہنچے ہو، تمہارے خیال میں اس کے نتیجے میں جو میں حاصل کرنا چاہتا ہوں وہ کیسے حاصل ہو سکتا ہے. یہ ہمیں اپنے اندر اسکل ڈیولپ کرنی ہوگی. اور یہ جو میں نے اوپر ساری چاروں چیزیں لکھی ہیں اور آگے بھی جو آ رہی ہیں، یہ ساری کی ساری اس ٹریننگ کا حصہ ہیں جی which we would be inculcating in our trainers. پانچویں چیز یہ کہ رسپیکٹ کریں، رسپیکٹ them, take them seriously, understand their perspective. میں آپ سے عرض کروں ہم سب بڑے میچور لوگ ہیں، بٹ we clearly اگر ہمیں کہیں پتا ہو کہ ہماری بات میٹر نہیں کرتی ہے یا ہمیں پتا ہو کہ we are not going to be taken seriously، تو ہم ادھر بات کرنے ہی میں مشکل فیل کرنے لگ پڑتے ہیں. we don't see the need to talk to that environment کہ جدھر ہماری بات جو ہے اس کی رسپیکٹ نہ ہو، it is not taken seriously یا ہمارے پرسپیکٹو کو سمجھا نہ جائے. اور اس سلسلے میں جو ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ ان کا پرسپیکٹو سمجھیں بھی اور اس کی رسپیکٹ بھی کریں even if we disagree with them. Appreciate the students' child's value based opinions and actions. دیکھیے عام طور پر میں ابھی پچھلے دنوں جب بات ہو رہی تھی تو میں نے اس سلسلے میں بھی بات کی تھی کہ میں اس چیز کو بھی غلط سمجھتا ہوں، ریوارڈز اور پنشمنٹس کے ساتھ ساتھ اس چیز کو بھی غلط سمجھتا ہوں کہ ہم بچوں کو پریز کریں. اور یہاں پر میں جو بات کر رہا ہوں وہ اصل میں یہ کہ اپریشیٹ دا اسٹوڈنٹس اور چائلڈز ویلیو بیسڈ اوپینینز اینڈ ایکشنز. پریز جو ہے جب بھی آپ کا کیریکٹرسٹکس پر ہوگا، مثال کے طور پر آپ کسی کو یہ پریز کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم ایک بڑے عقل مند آدمی ہو، یا تم ایک بڑے انٹیلیجنٹ بچے ہو، یا تم ایک بڑے شارپ بچے ہو، یا تم یو آر ویری generous person. تو we are putting a lot of pressure on that person، اور وہ بھی جانتا ہے کہ میرے سے بہت ساری چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں جو کہ اس ان ویلیو ججمنٹ سے خلاف ہیں. ہم یہاں پر جس چیز کی بات کریں وہ پرٹیکولر ایکشن کی اپریسیشن ہے، وہ اوپینین کی اپریسیشن ہے. جب آپ بچوں کے ساتھ یہ شیئر کریں گے تو یقیناً وہ آپ کو کئی مرتبہ بہت اچھی اوپینینز بھی دیں گے، اور وہ جو اوپینینز ہیں وہ ان کی اپنی ڈیولپمنٹ کا باعث بنتی ہیں انشاءاللہ آئندہ آگے چل کے. تو اس کو انکریج کرنے کے لیے، ان کو بتانے کے لیے اس کو اپریشیٹ کریں اور یہ وجہ بتائیں کہ آپ کیوں اپریشیٹ کر رہے ہیں. اینڈ دین فائنلی enrich our own learning and exposure through the facilitators community. جو میں نے آگے 5ویں نمبر پہ لکھا ہوا تھا کہ ایک کمیونٹی موبلائزیشن اور کمیونٹی ڈیولپمنٹ کا کام کیا جائے، اس میں فیسیلیٹیٹرز کی خود ایک الگ کمیونٹی ہو، جو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہماری زندگی میں جو ہمارا ٹارگٹ ہے وہ یہ کہ ہم بچوں کی اور ینگر جنریشن کی اور جو بھی اس چیز کی ضرورت محسوس کرتا ہے اس کے لیے ہم لائف سکلز کے پروگرام کے حوالے سے فیسیلیٹیشن کا کام کریں گے.